لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. یہ بھی لکھا کہتا ہے جب تم آؤ گے نا میرے پاس جنت میں، سب سے پہلے تم ہوتے ہو کہ تم کہتے ہو میں خوبصورت نظر ہوں. ہر آدمی تو خوبصورت نہیں ہو سکتی، ہر عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی، لیکن خوبصورت بننے کی تمنا ہر ایک کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا پہلی تو تیری یہ مانگی لو وجوہ یومئذ ناعمہ، تجھے حسن دوں. کیسے دوں گا؟ اللہ اپنے نور میں سے تمہارے چہرے پہ نور ڈالے. اللہ سے حسین کائنات میں کون ہے؟ سارا جس نے یوسف جیسا حسین بنایا خود کیسا حسین ہو، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین ہستی بنایا وہ خود کیسے حسین ہو، جس نے کائنات کو حسن بخشا وہ خود کیسا حسین ہو، جس نے جنت کو حسن بخشا وہ کیسا حسین ہو، جس نے جنت کی حوروں کو حسن بخشا وہ کیسا حسین ہو. لہذا اس کے لیے تو لفظ حسن بھی چھوٹا ہے، ہماری سمجھ سے والا تر ہے کہ وہ کیا ہستی ہے. لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار. پہلی خواہش ہوتی ہے ہر مرد عورت کی کہ خوبصورت بھی ہوں، جوان بھی رہوں. کیونکہ جوانی کو جب بڑھاپا کھاتا ہے تو ساری خوبصورتی بڑھاپے کی جب مکڑی وہ جالا بنتی ہے نا جھریوں کا چہرے کے اوپر، تو خود شیشہ دیکھ کے اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہوتی ہے، انکار کر رہا ہوتا ہے کہ میں ہاں تو ہی ہے. وقت کے بے رحم قانون نے تیرے حسن کو چھین لیا، تیری جوانی کو چھین لیا، تجھے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا. تیری اولاد تیری موت کی تمنا کرنے لگی، تیری اولاد آپس میں مشورے کرنے لگی کہ کس طرح بوڑھی ماں سے جان چھوٹے، کیسے بوڑھے باپ سے جان چھوٹے جسے اپنے حسن پہ ناز تھا. تو میں قربان وجوہ یومئذ ناعمہ. سبحان. اچھا جہنم کو بیان کرتا ہے تو وہ بھی چہرے سے وجوہ یومئذ خاشعہ، کیونکہ پہلی لک جو ہوتی ہے نا وہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں کیسا لگ رہا ہوں، آپ کیسے لگ رہے ہیں. یہ پہلا تعارف یہاں سے. تو جہنم والوں کا عجیب طرح سے تعارف کرا تھا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ ناصبہ. کہ تم دیکھنا میرے نافرمانوں کے چہرے کیسے ویران، تباہ برباد، ترہقھا قطرہ. جیسے کالی رات ہوتی ہے یا کالا پینٹ ہوتا ہے، رات پر کالا پینٹ کر دیا جائے تو کیا حال ہوگا. غبرۃ ترہقھا قطرہ. جب تم نافرمان مرد عورتوں کو دیکھو گے تو ان کے چہرے کالی رات کی طرح ویران، سنسان، تباہ حال، برے حال. دیکھ کے تمہیں پتہ چلے گا یہ برباد ہو، یہ برباد ہو. کوئی تفصیل میں جانا نہیں پڑے گا، چہرہ دیکھ کر کہو گے اللہ بھائی یہ تو مارا گیا. اور ادھر پہلی نظر وجوہ یومئذ ناعمہ. کتنے بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، صرف اس چہرے کو، اس جسم کو خوبصورت بنانے کو کتنا زور لگا. ارے بڑھاپا آتی رہتا ہے اگر زندگی ہے تو پہلی ناعمہ آیا. میری مان کے تو چل چند دن برمنگم پہ میری مان کے چل، کیا ہوگا؟ پہلی چیز تیرا وجود اتنا خوبصورت بناؤں گا، اور اس میں خاص طور پر چونکہ چہرہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، تیرے چہرے کو ایسا بناؤں گا کہ جو تجھے دیکھے گا دیکھتا ہی رہ جائے، وہ نظر ہٹا نہیں سکے. وجوہ یومئذ ناعمہ. اچھا چہرہ خوبصورت ہو لیکن اندر میں خوشی نہ ہو تو بھی آدمی مارا گیا. لسعیہا راضیہ. تیرے اندر خوشیاں بھر دوں. خوشیاں تو اللہ بھرتا ہے اور غم بھی اللہ بھرتا ہے، تو تیرے اندر میں خوشیاں بھر دوں گا. لسعیہا راضیہ. اب آگے جنت خوشی بھی ہے، جوانی بھی ہے، زندگی بھی ہے، حسن بھی ہے. اب رہنا کہاں ہے؟ اگر برمنگم کے چھوٹے چھوٹے کوٹھوں میں رہنا پڑ گیا، جڑے پوڑیاں چڑھو تاں ٹھک ٹھک، پوڑیاں لگو تاں ٹھک ٹھک، اور تم لوگ سوتے کیسے ہو؟
لکڑ کے مکان ہے برمنگم لائے ہوئے برمنگم ہر ویلے ٹھک 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 نال پوڑی چڑھو لگو پوڑ چڑھ میرے تو گوڈے رہ جانے جہاں کڑو کو لا جانے کیا گھر بنائے ہیں کون سی دنیا میں لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا فن خان سمجھتے تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کیا خود قرآن بھی کیا چیز ہے جب کوئی منظر کشی کرتا ہے نا قرآن کسی کو لگتا ہے جیسے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے اوہ اچھا یوں لگتا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ پہلی نظر دیکھنا ان کے چہروں پہ بہار کیسی ناعمہ تر و تازہ خوبصورت چمکتے ہوئے مسکرہ روشن ضاحکہ ہنستے مستبشرہ اندر میں خوشیاں دو چیزیں تو آدمی دنیا میں کر سکتا ہے ضاحکہ مصنوعی ہنسی ہنس لے مسکرہ میک اپ کر کے اپنے آپ کو چٹا گورا بنا لے لیکن یہ جو اندر کی خوشیاں ہیں نا یہ چہرے کو سجانے سے آدمی نہیں حاصل کر سکتا کتنے لوگ اپنی ہنسی میں اپنے آنسو چھپاتے ہیں اپنی آہوں کو کہہ کہوں میں بدلتے ہیں کیونکہ اندر خوش نہیں ہے اندر ویران نہیں تو پہلے دو کام تو ہو سکتے ہیں میک اپ کر کے آپ گورا چٹا بنا لو جو بھی شیڈ بنا لو مسکرا لو اوروں کے لیے لیکن اندر کی خوشیاں آپ مصنوعی نہیں طاری کر سکتے لہذا اللہ نے تین لفظ اکٹھے بولے وجوہ یومئذ مسفرہ روشن ضاحک ہنستے یہ دو چیزیں تو ہو سکتی ہیں تیسرا نہیں ہو سکتا مستبشرہ مستبشرہ اندر سے خوشیاں باہر نکلنی اندر سے خوشیاں باہر نکلنی ہیں یہ کوئی بناوٹی نہیں کر سکتا یہ کوئی بناوٹی نہیں کر سکتا 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی یہ اندر کے خوشیوں کو بناوٹی نہیں بنایا جا سکتا دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب کیا لطف انجمن کا جب دل بھی بجھ گیا ہو لہذا اللہ تعالیٰ کٹھی تین چیزیں بتا رہا ہے مسفرہ روشن ضاحکہ مسکرات مستبشرہ یہ خوشیاں یہ چمک مصنوعی نہیں ہے اندر سے ہے مستبشرہ اندر سے اٹھ رہی اندر سے ہنسی پھوٹ رہی اندر سے لڈو پھوٹ رہے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ حسین چہرے لسائیہا راضیہ خوش باش رانا کتھے جیبا تو آئی فی جنت عالیہ اب جب میں نے تمہیں ظاہر اتنا خوبصورت کر دیا تو تیرے لیے گھر بھی خوبصورت سوچا ہے اب تو دنیا میں رہنے کا نہیں ہے آجا میرے پاس آجا فی جنت عالیہ بڑی عالی شان جنت سلمان فارسی سوئے ہوئے تھے تو آنکھ کھلی تو ان کے ایک خادم بھی پاس بیٹھے تھے تو سامنے ایک تنکا پڑا تھا تنکا تو اس کو اٹھا کر اس کو دیکھے کہنے یہ تنکا دیکھ رہے جی کہ پوری جنت میں اتنا تنکا نہیں تمہیں مل سکے وہ کہنے لگا تو پھر وہ جو درخت ہیں ان کا کیا ہوگا کہ وہاں لکڑی کے درخت نہیں وہاں سونے چاندی کے درخت ہیں وہ پھل کیسے لگے گا کہ جو اللہ لکڑی سے پھل نکالتا ہے وہ سونے سے نکالتا ہے وہ بڑا مسئلہ کیا یہ کتنی عجیب بات ہے کہ لکڑی سے آم نکل آتا ہے کتنی عجیب بات پتوں میں سے کیلا نکل آتا ہے ایک چھوٹی سی بیل میں سے اتنا بڑا تربوز نکل آتا ہے ایک کوئی فلسفی جا رہا تھا تو اس نے دیکھا اتنا بڑا تربوز تو زمین پہ لگا ہوا اور آم چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے درخت کے اوپر وہ کہنے لگا یہ رب رب عجیب کام ہے بڑی بڑی شاید ہیٹھاں رکھ دیتی تھی چھوٹیاں چھوٹیاں ٹانگ دیتی ہیں اتنے میں ایک آم ٹوٹ کے سر پہ گرا کہتا شکر ہے مولا جی تھے کہ ہم تربوز کا سر گیا ہے میں تو انہیں تیری گال سمجھ آ گئی بھی بات ہے تو ٹھیک ہے اگر یہ تربوز میرے سر پہ گرتا تو میرا پلے کی رہ جائے تو جو میرا رب لکڑی میں سے پھل نکالتا ہے کبھی سیب نکالتا ہے کبھی انگور نکالتا ہے وہی رب سونے چاندی میں سے نکالتا ہے وہاں درخت سونے چاندی کے ہوں فی جنت عالیہ اس میں ہوگا کیا قطوفہا دانیہ اس کے پھل خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے
لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. ایک کاٹو گے دوسرا لگ جائے گا، ایک کاٹو گے تیسرا لگ جائے گا، وہ کاٹو گے چوتھا لگ جائے گا. سیزن کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ادھر کٹا ادھر لگا، ادھر کٹا ادھر لگا. پوری جنت میں کسی پھل میں گٹھلی کوئی نہیں. احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی. الین من الزبد، مکھن کی طرح نرم و مزاج. اشد بیاضا من اللبن، دودھ کی طرح چمکتے ہوئے. لیس فیہا عجم، اس میں گٹھلی کوئی نہیں. اذا جز منہا شیء عاد مکانہ لا مقطوع ولا ممنوع. جب کسی کو کاٹو گے اللہ تعالیٰ نیا لگا دے گا، اللہ نیا لگا دے گا، اللہ نیا لگا دے گا. ایک بدو ہے، وہ بڑے کھلے سوال کرتے تھے، صحابہ بڑے خوش ہوتے تھے. یا کسی دیہاتی کو بھیج جو کھلے ڈھلے سوال کرے، جو کہ وہ صحابہ ادب میں چپ رہتے تھے. وہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا تو خیال نہیں کہ جنت میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے. آپ نے کہا ہاں کوئی نہیں. کہا تو آپ کا رب تو کہتا ہے کہ جنت میں بیر ہوں گے، تو بیر پر تو کانٹے ہوتے. تو آپ نے فرمایا ارے میرے دوست، یخلد اللہ اشواکہا، تو نے پڑھا نہیں؟ اللہ کہتا ہے صدر مخدود، وہ بیریاں جن کے کانٹے اتار دیے جائیں گے. ہر کانٹے کی جگہ اللہ ایک پھل لگائے گا، پھل لگائے گا. اور جب تم تمنا کرو گے تو 72 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر تیرے آگے آ کے پیش ہو جائے گا. توڑنا نہیں پڑے گا، کاٹنا نہیں پڑے گا، چھیلنا نہیں پڑے گا، کیونکہ پوری جنت میں ڈسٹ بن کوئی نہیں. بے ہونا چھلکے کی فیصلے، چھلکے کا چکر ہی کوئی نہیں، وہاں سارا ہی کھانا ہے. گٹھلی کا چکر کوئی نہیں، سارا ہی کھانا ہے. وہ 72 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر تیرے آگے پیش ہوگا. ہر ٹکڑے کا رنگ الگ ہوگا، خوشبو الگ ہوگی، ذائقہ الگ ہوگا. ایک بدو آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، جنت میں اونٹ ہیں، مجھے اونٹ بڑے پیارے ہیں. عرب اور اونٹ تو آپس کا ساتھ ہے. آپ کہا ہاں ہیں، ان کے پر ہیں جس سے وہ اڑتے ہیں اور جنتی کو لے کر جدھر چاہتے ہیں اڑ جاتے ہیں. دوسرا بولا یا رسول اللہ، جنت میں گھوڑے ہیں. آپ ہاں گھوڑے بھی ہیں، سرخ یاقوت کے گھوڑے جن پر سوار ہو گئے تو جہاں تیری نظر پڑے گی وہاں اس کا قدم پڑے گا، اتنی تیز رفتار ہو. تیسرا بولا یا رسول اللہ، جنت میں صحرا بھی ہے، مجھے صحرا بڑا پسند ہے، ریت اور عرب. آپ نے کہا ہاں صحرا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریت کا نہیں، مشک اور عنبر کا صحرا. پھر چوتھا بولا گا یا رسول اللہ، کھجوریں ملیں گی؟ کھجور جیسے ہمارے پاکستان میں آم پسندیدہ ہے تو وہاں کھجور پسند. یا رسول اللہ کھجوریں ملیں گی؟ کہا ہاں کھجور بھی ملے گی، اور کھجور کا ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا، 12 ہاتھ لمبا ایک دانہ ہوگا. ایک اور بولا یا رسول اللہ، جنت میں موسیقی بھی ہے، گانا بھی ہوگی. جنت میں ایک ہوا ہے، اس کا نام ہے مثیرہ، وہ میوزک ڈائریکٹر ہے. وہ جب وہ چلے گی تو ہر درخت کو ایک دھن دیتی ہوئی گزر جائے گی. ہر درخت سے ایک دھن نکلے گی. ہر درخت نہیں، ہر درخت کی ہر ٹہنی ایک ساز بن جائے گی، ساز. اور ہر ساز کی آواز دوسرے سے الگ ہوگی. یہاں جب کئی ساز بجتے ہیں تو آوازیں آپس میں مکس ہو جاتی ہیں. وہاں جتنے ٹہنیاں ہلیں گی، بجیں گی، ان سے ہر ساز کی آواز کا نشہ آپ کو الگ الگ اللہ محسوس کرائے گا. اور پھر اس کے ساتھ اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا گاؤ گاؤ. تو وہ جنت کی لڑکیاں مل کر گائیں گی اور ہوا پوری جنت کے درختوں کو ایک دھن دے گی، لے دے گی. تو یہ دھن، یہ لے، یہ ساز، یہ آواز ہوگی جنت کی لڑکی. جنت کی لڑکی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے. تو اس کی آواز کیسی ہوگی؟ تو وہ گائے گی اور 7 درختوں کا مل کر ساز. یہ چھوٹے سے چھوٹا ایک گیت جو اللہ سنائے گا اپنے جنت کی کہ بندے اور بندیوں کو 70 سال کا ہوگا. 70 سال کا ایک ہی نغمہ، ایک ہی نغمہ سنتے رہیں گے، ایک ہی نغمہ سنتے رہیں گے.
فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ. تو کیا یہاں بھی جاب ہے؟ تو نہیں، کلو واشربو، مزے کرو، آپ مزے کرو، اب کھاؤ اور پیو، کوئی جاب نہیں، کوئی شاپ نہیں، کوئی کاروبار نہیں، بس تمہارا رب تمہیں کھلائے گا پلائے گا، تم بیٹھ کے ہنیئا ہنیئا، بغیر مشقت کے ہنیئا، بغیر محنت کے ہنیئا، بغیر بیماری کے ہنیئا، بغیر تکلیف کے ہنیئا. کوئی کھاؤ پخانا نہیں، جتنا کھاؤ پخانا نہیں، جتنا پیو پیشاب نہیں، کھاؤ پیو موج کرو مزے کرو. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ فی جنت عالیہ. اب اور طرح لا تسمعوا فیہا لاغیہ. جتنے بڑے محل ہوتے ہیں اتنی بڑی نفرتیں لڑائیاں ہوتی ہیں، جتنے بڑے گھر ہوتے ہیں اتنے چھوٹے دل ہوتے ہیں. میری تو زندگی گزر گئی. جتنے بڑے بڑے حویلیاں دیکھی ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے گھر دیکھے، جتنی بڑی بڑی سردانیاں دیکھی ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے سینے دیکھے، جتنے بڑے بڑے نظام دیکھے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے ظرف دیکھے ہیں. یہ عجب ہی چکر ہے. چھوٹے گھروں میں بڑے دل والے رہتے ہیں، بڑے گھروں میں چھوٹے دل والے رہتے ہیں. یہ عجب ہی نظام دیکھا ہے. زندگی ہو گئی سفر کرتے ہوئے. تو میرا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فی جنت عالیہ، بہت عالی شان جنت. کیا؟ لا تسمعوا فیہا لاغیہ. جنت بھی بہت بڑی ہے، تیرا سینہ بھی بہت بڑا ہوگا. کیسے بڑا ہوگا؟ کوئی لڑائی ہوگی نہیں، کوئی جھگڑا ہوگا نہیں، کوئی لغو بات ہوگی نہیں، کوئی نفرت نام کی شے نہیں ہوگی. لا تسمعوا فیہا لاغیہ. کروڑوں سال کے بعد بھی اوئے بھی کوئی نہیں کسی سے سنے. کروڑوں سال کے بعد اوئے اتنا لفظ بھی کوئی کسی سے نہیں سنے گا. کروڑوں سال کے بعد اتنا بھی کوئی کسی سے نہیں سنے. لا تسمعوا فیہا لاغیہ. ایسی اللہ پرسکون زندگی دے دے گا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما. نہ گناہ ہے، نہ لڑائی جھگڑا ہے، موج ہی موج ہے، سلامی سلام ہے. اور کیا ہے؟ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابیج مبثوثہ. میں قربان جاؤں، لگتا ہے جیسے واقعی جنت میں شراب کی محفل میں اللہ نے پہنچا دی. اس قدر خوبصورت منظر کشی ہے. یہ تھا نا تیمور، دنیا کا آخری فاتح گزرا ہے. تیمور آخری فاتح، بہت بڑا. اس کے بعد فاتح کوئی نہیں آیا، حکومتوں نے فتوحات کی. اس کے شراب کی محفل جب ہوتی تھی تو اس نے کم وقت نے آدھی دنیا فتح کر لی. ظالم صفاک انسان تھا. تو شراب پلانے والی لڑکیاں وہ ہوتی تھیں جن کے سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوتے تھے. ایسی لڑکیاں شراب پلانے کے لیے پوری دنیا سے پکڑوائی گئی تھی، اور وہ اس کے ہم نشینوں کو شراب پلاتی تھی اور جس میں شراب کی محفل ہوتی تھی. تو میرا اللہ جب یہ اس میں سورہ غاشیہ میں منظر کشی کر رہا ہے. فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابیج مبثوثہ. کہا کہ ایک طرف تو چشمہ ابلتے ہوئے ہوں گے، چشمہ ابلتے ہوئے ہوں گے، وسرر مرفوعہ، اور ایک طرف تمہارے لیے تخت بچھے ہوئے ہوں گے سونے اور چاندی کی. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور تمہارے سامنے جام شراب کے بھرے ہوئے پڑے ہوں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تمہارے لیے گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قالین بچھے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ. اس کے ساتھ صورت واقعہ کو جوڑو. اس محفل میں اب ہوگا کیا؟ فَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، تمہارے لیے پھلوں کے ٹرے آئیں گے جن کا کوئی چھلکا نہیں، جن کی کوئی گڑلی نہیں، بس کھاؤ پیو مزہ کرو. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور تمہارے لیے بھنے ہوئے لحم طیر، پرندوں کے گوشت آئیں گے. اور وہ پرندے تمہیں خود آ کر پیشکش کریں گے، آپ ہمیں کھا لیں، آپ ہمیں کھا لیں، آپ ہمیں کھا لیں. کیونکہ سب کو پتا ہے موت کوئی نہیں، موت کوئی نہیں. جب موت کوئی نہیں
تو مجھے کھاؤ پھر زندہ، اسے کھاؤ پھر زندہ. وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. تھوڑا اور پیچھے سے يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. جب آپ کی یہ محفل ہوگی تو آپ کے گرد نوکر گھومیں گے، کیسے جن کے کانوں میں موتی. مخلد کا ایک ترجمہ ہے کانوں میں موتی، اور ایک ترجمہ ہے ہمیشہ کی زندگی والے. بے اکواب و اباریک و کاس. کچھ گلاس ہوں گے، کچھ پیالے ہوں گے، کچھ جام ہوں گے جس میں معین کی شراب ہوگی. لا یصدعون عنہا، سردرد نہیں. ولا ینزفون، سر کا چکرانا نہیں. وفاکہۃ مما، یہاں کی شراب پیو منہ میں بدبو ہے. یہاں کی شراب بیچو تو ضمیر خود لعنت کرتا ہے. روزانہ رات کو لان تان اپنے ضمیر کی سنتا ہے اور روزانہ اسے تھپک کے سلا دیتا ہے. سارے کر رہے ہیں تو کی تدتاؤں کی ہوگی. ایک طرف اپنے ضمیر کی لعنت سنتا ہے اور ایک طرف پینے والا کبھی بے ہوش ہے، کبھی سر میں درد ہے، بیٹی اور بیوی میں پہچان نہیں ہے، اور معاشرے میں کوئی عزت اور مقام نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جنت کی شراب کو کہتا ہے کہ تیرے رب نے معین کی شراب بنائی، سلسبیل کی بنائی، کافور کی بنائی، زنجبیل کی بنائی، رحیق کی بنائی، اور سب سے اعلیٰ درجے کی جنت کی شراب ہے تسنیم. تسنیم جو جنت الفردوس والوں کو خالص پلائی جائے گی، اور نیچے والی جنتیوں کو چند قطرے ڈال کے دیے جائیں گے، چند قطرے ڈال کے دیے جائیں گے. ان اوپر والوں کے لیے خالص ہوگی. مزاجهم من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. وہ اوپر کے خاص قسم کے لوگ پیئیں گے. تو میرا اللہ یہاں سے لا رہا ہے. محفل ہے، جام بھی ہے، چشمے بھی ہیں، جھرنے بھی ہیں، ندیاں بھی ہیں، نالے بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، وادیاں بھی ہیں، اور سبزہ بھی ہے. اور وہاں کی گھاس زعفران کی ہوگی، یہ گھاس نہیں ہوگی، زعفران کی گھاس ہوگی. اور پھر اس کے ساتھ تمہارا خدام ہے، کبھی معین، کبھی سلسبیل، کبھی رحیق، کبھی زنجبیل، کبھی کافور، اور کبھی تسنیم جو سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے. کہیں تم خود اٹھا کے پینے والے بنو گے. یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. کہیں تمہیں خدام پیش کریں گے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا. اور کہیں اللہ خود پیش کرے گا، وسقاهم ربهم شرابا طہورا. میرا بندہ تیرا رب تجھے پیش کرتا ہے. تو تمہارے لیے خدام آ رہے ہیں، مشروب آ رہے ہیں، پھر کیا آ رہا ہے؟ پھل آ رہا ہے، پھر کیا آ رہا ہے؟ کھانا آ رہا ہے، پھر کیا آ رہا ہے؟ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. اور جنت کی حسین جمیل خوبصورت بیویاں تمہارے لیے، جن کا قد کتنا ہے؟ 130 فٹ ان کا قد ہوگا. 130 فٹ. تم 5 فٹ کے جنت میں چلے گئے تو اندر وہ جج پا کے بھول جائے گی رکھے کتنے آئی گئی. ہسبینڈ صاحب کپے کو ججے کہ سجے کو جج نکال کے فیڈر پلا رہی ہوگی تو میں لگے پی لے شاباش. تو پریشانی کی بات ہے نا کہ بیگم کا قد 130 فٹ اور میاں کا قد 5 فٹ تو پیرا ڈال دے نہیں. تو میرا اللہ کیا کرے گا؟ اما جان حوا اور ابا جان آدم، ان دونوں کو اللہ نے 130 فٹ کی ہائٹ پہ پیدا کیا تھا. 130 فٹ. پھر یہ گھستے 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 یہاں تک پہنچا، اور آگے جا کے اور ایسے ہو جائے، اور تھوڑے ہو جائیں گے. تو اللہ جنت میں واپس کر دے. تو ایک زمیندار نے نا مراسی کو گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا. مراسی بڑی نازک سی قوم ہے ہمارے پنجاب میں. وہ کم کر دے کو نہیں، صرف زبان دی کمائی کھاندے ہیں، سرداریاں قائم میرے آباد صرف وقت کی خیر. تو وہ مراسی بیچارہ تھوڑی دیر تو مالش کرتا رہا. جب زمیندار گھر گیا تو وہ جا کے سو گیا. چور گھوڑا لے کے نکل گئے. جب اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا گھوڑا تو غائب ہونے کا لگا، میری خیر کوئی نہیں. وہ اپنے گھر سے خرگوش لے کر آیا اور اس کو باندھ کے مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں زمیندار باہر نکلا، اس نے دیکھا خرگوش پہ مالش. اس نے کہا میرا گھوڑا کت ہے کہ صحیح ہے کھڑوتا ہے؟ کم وقت ہے، گھوڑا ہے کہ خرگوش ہے کہ صحیح گھوڑا ہے؟ ساری رات مالش کی دیے تھے، کھاس خرگوش آ بچے. تو یہ 10,000 کے گردش ایام نے ہمیں گھسا 5 فٹ 5.25 فٹ 5.5 فٹ کا رکھ دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا نا، تھٹ ایک کہاں قد بڑھے گا؟ جب اللہ جنت میں
مجھے بلائے گا، آپ کو بلائے گا، مستورات کو بلائے گا، ایک ایک کو بلائے گا، اور اس کی نیکیاں اللہ اپنے فضل سے بڑھا دے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اعلان ہوگا کہ فلاں کی بیٹی کامیاب ہوگی، فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، اب یہ کبھی ناکامی نہیں دیکھے گا۔ اس اعلان کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے بندی کو جنت کے جوڑے پہنائے جائیں۔ تو جنت کا جوڑا تو 130 فٹ ہائٹ پر سیا ہوا ہے، تو ایک دم اس کا قد یوں نکلے گا جیسے کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے، ایک دم ایسے جائے گا 130 فٹ کی ہائٹ پر۔ پھر میرا اللہ اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا، جنت کی لباس پہنائے گا، سر پہ تاج رکھے گا۔ جنت ایمان والی عورت، ابھی میں جنت کی لڑکیوں کی بات کر رہا تھا جو 130 فٹ کی ہائٹ ہے اور سمندر میں تھوک ڈالے تو شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ جنت کی لڑکی سورج کو انگلی دکھا دے، انگلی پوری نہیں، فنگر ٹپ دکھا دے تو فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آتا۔ کیا چیز اللہ نے بنائی ہے! یہ ایمان والی مستورات اگر اللہ کو راضی کر کے مر گئیں تو انہیں اللہ جنت کی عورتوں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے گا کہ ان کے حسن کے سامنے وہ بالکل حقیر ہو جائیں گی۔ چھوٹی ہو، حقیر کا لفظ تو ٹھیک نہیں ہے جنت کے لیے، بالکل چھوٹی ہو جائیں گی، بالکل چھوٹی ہو جائیں گی کہ ان کا ایمان۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا دنیا کی عورت کا؟ میں کہا ام سلمہ دنیا کی عورت۔ کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل، کہ ام سلمہ جنت کی عورت عبادت نہیں کرتی، ایمان والی عورت عبادت کرتی۔ جنت کی عورت روزہ نہیں رکھتی، ایمان والی عورت روزہ رکھتی۔ اور جنت کی عورت اللہ کا ذکر نہیں کرتی، ایمان والی عورت اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن، جنت کی عورت نماز نہیں پڑھتی، ایمان والی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، تو ان کی نماز، ان کے روزے، ان کی بندگی کے بدلے میرا اللہ ان کو ایسا حسن دے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جنت کی عورت پر دنیا کی عورت کا حسن 70,000 گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ محفل کو مکمل کر رہا ہے، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اس میں شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، جنت کی خوبصورت لڑکیاں بھی ہیں، تمہاری بیگمات بھی ہیں، اور یہ سب کچھ ہو، شراب بھی چل رہی ہو، کھانے بھی چل رہے ہوں، اور موسیقی بھی چل رہی ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا نہیں، یہاں تو کوئی بھی فنکشن ہو تو پولیس تیروں کی بندے تھوڑے ہوتے کہ نہ شرابہ پی کے لڑنا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، اس میں کوئی جھگڑا لڑائی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی گناہ نہیں، الا قیلا سلاما سلاما، بس نوکروں کو سلام کر رہے ہوں گے، آپس میں سلام کر رہے ہوں گے، موج میلہ مزہ کر رہے ہوں گے، اور نوکروں کے سلام کا نشہ لے رہے ہوں گے کہ میرا اللہ فرشتوں کو اشارہ کرے گا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے آ کے دروازے کھل کر آ کر سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ اور بڑھ جائے گا کہ واہ واہ، روحانی مخلوق ہمیں سلام کر رہی ہے، نورانی مخلوق ہمیں سلام کر رہی ہے۔ ابھی فرشتوں کے سلام کا نشہ باقی ہوگا کہ میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کر رہا ہے۔ کیا کمال، کیا کمال، اللہ سلام کرے، اللہ سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو اپنے رب کا سلام قبول کرو۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ ایک ایک جنتی مرد عورت کا نام لے کر اس کا حال پوچھے گا، اس کی ضرورت پوچھے گا، خوش ہو راضی، کوئی ضرورت، خوش ہیں راضی، کوئی ضرورت، ایک ایک کا نام لے کر۔ ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے کہ بیماری کے دن صحت کے دنوں سے اچھے تھے۔ وہ کیسے کہ جب بیمار تھا اللہ دن میں ایک دفعہ پوچھتے تھے ایوب کیا حال ہے، اس پوچھ کی لذت میں سب دکھ بھول جاتے تھے، اب وہ لذت ختم ہو گیا، وہ آواز نہیں۔ تو بیماری میں غیب کی آواز سارے درد چن لیتی تھی، جو اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو ہر وقت دیکھتا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں اور اللہ ہمارا نام لے کر پوچھے کیا حال ہے، تو کیا لذت ہوگی، کیا لذت ہوگی، کہاں سے الفاظ نہ کون بیان کرے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے حل رضیتم، خوش تو ہو، راضی ہو، کہیں گے اللہ راضی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
کوئی ضرورت کہیں گے نہیں پوری. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ افلا اعطیکم بافضل من ذلک، اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ای شیء افضل من ذلک، جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جو میں راضی ہو گیا اب میں کبھی ناراض نہیں. موج کرو موج کرو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ.